آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے، ایک فلم بنی ہے کیرلا اسٹوری۔ آج کل ایک نیا طریقہ چلا ہے مسلمانوں کے خلاف نفرت پروسنے کا فلموں کے ذریعے، اور حیرت تو ہمیں اپنے ملک کی عدالتوں پر ہے جو اس طریقے کی فلموں کو پاس کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں صاحب اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، سچائی دکھائی گئی۔ فلم کا ڈائریکٹر فلم کے اندر یہ دکھاتا ہے کہ 3000 غیر مسلم لڑکیوں کو مسلمان بنایا گیا، اور پھر ان کو کون سی تنظیم، آئسس جو دہشت گرد تنظیم ہے، آتنکوادی سنگٹھن ہے، اس کے اندر ان کو شامل ہونے کے لیے مجبور کیا گیا۔ فلم کے اندر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، اور جب کورٹ میں کیس دائر کیا جاتا ہے کہ ایسا تو کچھ ہوا نہیں، تو ڈائریکٹر کہتا ہے کہ ہاں 1 یا 2 کیس ایسا ملا تھا، 1 یا 2 کیس ایسا ملا تھا ریئل میں، اور فلم کے اندر دکھا دیا گیا 3000 کیس۔ اور فلم کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ فلم دیکھ کر کے جو لوگ نکل رہے ہیں، لڑکی اور لڑکیاں، وہ نکل کر کے پانی پی پی کر کے مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں، مسلمان لڑکیوں کو گالیاں دے رہے ہیں، مسلمان عورتوں مردوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ اس ملک میں دھیرے دھیرے اب یہ ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ فلموں کے ذریعے نفرت کو پروسو، فلموں کے ذریعے ڈائیورٹ کرو، لوگوں کو ڈیوائیڈ کرو، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے بیج بو دو۔ آج یہ طریقہ بھی چل چکا ہے میرے بھائیوں۔ لفظ جہاد، ایک بڑا نعرہ دیا گیا کہ صاحب لفظ جہاد ہو رہا ہے۔ معاف کیجئے، جہاد کو لوگوں نے گالی بنا دیا ہے، ورنہ اسلام کے اندر کوئی لفظ جہاد نہیں ہے۔ یہ اسلام کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی لڑکی سے شادی کیجئے، محبت کیجئے، اور اس کے بعد اسے آپ اسلام کی طرف لے کے آئیے۔ اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے، اسلام اس کو پروتساہت نہیں کرتا، اسلام اس کو پروموٹ نہیں کرتا۔ اسلام کا بڑا سیدھا سا اصول ہے کہ کسی بھی مذہب کو لالچ کے طور پر یا زبردستی قبول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مذہب کا تعلق دل سے ہے۔ لالچ سے آپ کسی کا جسم خرید سکتے ہیں، یا ڈرا کر کے آپ کسی کے شریر کو غلام بنا سکتے ہیں، دل کو غلام نہیں بنا سکتے۔ دل کے اوپر تو جب تک انسان سوچ سمجھ کر کے کوئی فیصلہ نہ کرے، تب تک دل کو نہیں جیتا جا سکتا ہے۔ اسلام زور زبردستی سے پھیلا ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی کا ایک بہت کٹر دشمن جس کا نام سمامہ بن اسال تھا، یمامہ کا گورنر تھا، بہت بڑا آدمی تھا، اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اریسٹ ہو کر کے، گرفتار ہو کر کے اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے۔ مسجد نبی کے کھمبے میں ستون میں باندھ دیا جاتا ہے، اس کو دونوں ٹائم کھانا بھی دیا جا رہا ہے، کوئی ٹارچر بھی نہیں کیا جا رہا ہے، کوئی سزا بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی کا گزر اس کے پاس سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ما انک یا سمامہ، اے سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ سمامہ کہتا اندی خیر، میرا حال اچھا ہے، اے محمد میرا حال اچھا ہے۔ ان تقتل زاد من وان تنعم تنعم لا شاکرین، اے محمد اگر آپ مجھے قتل کروا دیں گے، میں آپ کا کٹر دشمن ہوں، اور دشمنوں کو تو قتل کروا ہی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کا احسان مانوں گا، میں آپ کا شکر گزار بن جاؤں گا۔ آپ کے سامنے دونوں آپشن ہیں۔ پیارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، چلے گئے۔ پھر تینوں ٹائم کھانا دیا جا رہا ہے، کوئی ٹارچر نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی ستانے والا عمل نہیں۔ پھر ایک مرتبہ اللہ کے نبی کا گزر ہوتا ہے، پھر وہی سوال کرتے ما عندک یا سمامہ، اے سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ کا وہی جواب، حال تو اچھا ہے، چھوڑ دیں گے آپ کا احسان مانوں گا، قتل کر دیں گے تو آپ کا دشمن ہوں، قتل کرنے کے لائق ہوں۔ 3 دن تک لگاتار ایسا ہوتا ہے، تینوں دن سیم سوال سیم جواب، اور اللہ کے نبی مسکرا کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تیسرے دن جب اللہ کے نبی آتے ہیں اور سمامہ یہی جواب دیتا ہے، آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اطلقوا سمامہ، سمامہ کو آزاد کر دو، چھوڑ دو۔ سمامہ کے ہاتھ اور پیر کی رسیوں کو کھول دیا گیا۔ سمامہ کہتا ہے جب مجھے آزاد کیا گیا، میں سامنے کی طرف جا رہا ہوں، لیکن دل میرا پیچھے محمد رسول اللہ کی طرف جا رہا ہے۔
میں وہاں سے نکلتا ہوں اور مسجد نبوی کے بغل میں ایک باغ میں جا کر کے کنویں سے پانی نکال کر کے غسل کرتا ہوں، اور غسل کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ کے پاس آتا ہوں اور کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، آج میں آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں، آج میں اسلام کی چھتر چھایا میں آتا ہوں، آج میں اسلام کا کلمہ پڑھتا ہوں، آج میں اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، آج تک اگر سب سے زیادہ کسی چہرے سے نفرت تھی تو آپ سے تھی، لیکن آج سب سے زیادہ کسی چہرے سے محبت ہے تو آپ کے چہرے سے محبت ہے۔ آج تک سب سے زیادہ اگر کسی مذہب سے نفرت تھی تو اسلام سے نفرت تھی، اور آج اگر سب سے زیادہ کوئی دین پیارا ہے تو اسلام پیارا ہے، اور آج تک سب سے زیادہ نفرت کسی شہر سے تھی تو آپ کے شہر مدینہ سے تھی، اور آج کے بعد سب سے زیادہ محبت اگر کسی شہر سے کرتا ہوں تو اے نبی آپ کے شہر سے کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ نبی نے کس چیز کے ذریعے ثمامہ کو اپنا اسیر بنایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی محبت کے ذریعے، اپنی میٹھی زبان کے ذریعے ثمامہ ابن اسال کے دل کو جیتا ہے، تو لب جہاد نام کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں۔ ہاں، اس کا الٹ ہو رہا ہے۔ اس کا الٹ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان لڑکیوں کو فیک آئی ڈی بنا کر کے، فیس بک کے اوپر، میسنجر کے اوپر فیک آئی ڈی بنا کر کے پہلے اس سے راہ و رسم بڑھائی جاتی ہے۔ پہلے اس کے میسنجر میں سلام کر کے پوچھا جاتا ہے بہن میں اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، کیا آپ میری ہیلپ کریں گی؟ یہ بیچاری لڑکی جس نے اسلام کے بارے میں کچھ پڑھا بھی نہیں، کچھ جانا بھی نہیں، اس کو لگا کہ یہ غیر مسلم مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے، یہ پھٹافٹ اسلام کی تبلیغ کرنے لگتی ہے، اس کو اسلام کے بارے میں بتانے لگتی ہے، یہ بہت بڑی مبلغہ بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے بات آگے بڑھتی ہے، پھر سامنے والا کہتا ہے آپ بڑی اچھی باتیں کرتی ہیں، کیا آپ کا واٹس ایپ نمبر مل سکتا ہے، آپ کا موبائل نمبر مل سکتا ہے؟ پھر دھیرے دھیرے وہ واٹس ایپ نمبر لیتا ہے، پھر تصویر مانگتا ہے، پھر کال پر باتیں کرتا ہے، پھر کبھی چہرے کی تعریف کرتا ہے، پھر کبھی آواز کی تعریف کرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے ملنے پر اکساتا ہے۔ جب ملتا ہے تو پھر بدکاری اور زناکاری پر اکساتا ہے، اور جب ایک بار زناکاری اور بدکاری کر لیتا ہے اس کا ویڈیو بناتا ہے، اس کو بلیک میل کرتا ہے، اور اس لڑکی کو جب تک پوری طریقے سے اپنے جال میں نہ پھنسا لے اور اس کی عزت کو خراب نہ کر دے، اس کو مرتد نہ بنا دے، تب تک اس کو نہیں چھوڑتا ہے۔ آپ یقین کریں گے میرے بھائیوں، ایسے بھی کیس آئے ہیں۔ لڑکی مسلمان تھی، اس طریقے سے کسی کے جال میں پھنس گئی، اس نے اس کو ہوٹل پہ بلایا، زناکاری اور بدکاری کے لیے اس کے ساتھ تیار ہوا اور اس کا ویڈیو بنایا، اور زناکاری کے دوران اس لڑکی کی زبان سے اس نے اللہ کو گالیاں دلوائی ہیں، رسول کو گالیاں دلوائی ہیں، قرآن کو گالیاں دلوائی ہیں۔ ایسے بھی ویڈیوز آئے ہیں اور ایسے بھی کیس آئے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ حالات ہیں اس وقت ہماری قوم کے۔ سوال یہ ہے اس کو ہم کنٹرول کیسے کریں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیوں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، عشق کا جو بھوت ہے پہلے اس کو اتارنا پڑے گا۔ میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، اسلام میں عشق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کو تم عشق سمجھتی ہو، محبت سمجھتی ہو، وہ ہوس ہے، وہ اٹریکشن ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر محبت صرف ایک ہوتی ہے جو نکاح کے ذریعے وجود میں آتی ہے، جو بیوی شوہر سے کرتی ہے، شوہر بیوی سے کرتا ہے، جو حلال محبت ہے، جو جائز محبت ہے، جس محبت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جس محبت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، جس محبت کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں ہے، یہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے دل میں ڈالتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا جن سے تمہیں سکون حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی، شوہر اور بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی۔ یہ سچی محبت ہوتی ہے۔
جو اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے پیدا کرتا ہے۔ میری بہنوں، آپ اپنی شادی کا ویٹ کیجئے، اپنے نکاح کا انتظار کیجئے، کوشش کیجئے، والدین کو سمجھائیے دیندار لڑکے سے آپ کا نکاح کریں، اور وہاں اس انسان سے جو آپ کا ہونے والا شوہر ہے اس سے آپ جی بھر کے محبت کیجئے، عشق اور محبت کے بخار سے آپ باہر نکلیں۔ اپنے نوجوانوں سے بھی کہنا چاہوں گا، یہ جو فیشن چلا ہے، ایک لڑکے کی کئی گرل فرینڈز ہوتی ہیں اور اس کو ایک فیشن بنا لیا گیا، میرے بھائی یہ زناکاری کا راستہ ہے، یہ بدکاری کا راستہ ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں اس بات پر یقین ہو کہ نہیں مولوی صاحب ہم تو صرف بات کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں کرتے۔